أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 3 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 61، 62 اور 63 یہ شامل ہیں، اور ان آیات میں وہی مضمون ہے جس کا تذکرہ اس سے قبل چند دروس سے چلا آ رہا ہے، یعنی رکوع نمبر 8 اور یہ رکوع نمبر 9 کا تقریباً نصف حصہ گزر چکا ہے، اور اس میں جو دراصل یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا، اور پھر 9ویں پارے میں یہود و نصارہ کے علاوہ دیگر ہر طرح کے کفار کے ساتھ دوستی کرنے سے، ان کو اپنا ولی بنانے سے، پشت بنا حمایتی بنانے سے منع کیا گیا کہ ان سے ولایت حاصل نہ کرو، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کھیل اور تماشا بناتے ہیں، شاعر اسلام کی توہین کرتے ہیں اینڈ سو آن. یہ دراصل یہ منافقت کی ایک شکل ہے کہ مسلمانوں میں آ کر کے، مسلمانوں میں اٹھ بیٹھ کر کے، اور ساتھ کفار کا دینا، آنا مسلمانوں میں ہے، ان کی صفوں میں بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا ہے، بزنس ٹائز معاملات سارے کرنے، لیکن مقصد خود کو سیکیور کرنا اور کسی اور کے مفادات کو محفوظ بنانا، کسی اور کے لیے کام کرنا، جس کا تذکرہ ہو چکا ہے چند رکوع پہلے، وَيَأْتِ بِقَوْمٍ آخَرِينَ، کہ کسی دوسری قوم کے لیے جو ہے وہ جاسوسی کرتی. دراصل یہ جو نفاق کا سبجیکٹ ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے بہت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو یہ معاملہ بھی اس طرح کا ہے کہ اس کے لیے کوئی ٹینٹیو، کوئی ایویڈنس جو ہے وہ انسان نہیں لے کر کے آ گیا، ایکسکلوسیو کہنا چاہیے، بلکہ اس کو واضح ٹینجیبل ایویڈنس نہیں ہوتا اس کے، اس لیے منع کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ کسی پر منافق کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ سبجیکٹ اسی وقت کا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، بتا دیا گیا تھا کہ یہ نام ہے. حضور نے اپنے ایک صحابی تھے جن کو امین کا لقب دیا گیا ہے، ان کے پاس لکھوا دیا. قرآن مجید اتنا زیادہ نفاق کے اوپر بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ سورۃ البقرہ سے شروع ہو جائیے، سورہ آل عمران پہ آئیے، سورہ نساء ہے، ابھی سورہ مائدہ چل رہی ہے، یہاں سے لے کر کے آپ چلتے جائیے. 28ویں پارے میں ایک خاص سورہ ہے جو کہ جس کا نام ہی منافقین کے نام پہ، سورۃ المنافقون. مدنی دور کا چیلنج ہی سب سے بڑا نفاق کا تھا. مکی دور کا چیلنج الگ تھا، خالص کافر تھے، بت پرست تھے، مشرک تھے، ٹکر پہ تھے کہ ہم یہ ہیں، تم یہ کر لو، جو کر لو میدان میں. خالص کافر چیلنج وہاں پہ ہوتے. مدینہ منورہ میں چیلنج ہی نفاق کا. یہودی تھے، خود آ جاتے تھے مسلمان بن کر کے، اپنے بندوں کو بھیج دیتے تھے. مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو بھی ضعف ایمان کے مرض میں مبتلا تھے، ان کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، آنا جانا تھا، ان کے ذریعے سے خبریں لیتے تھے، دونوں طرف کی حمایت لے کر کے اپنا کام نکالتے تھے. تو اس کا ہم خلاصہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اصل میں جو نفاق ہے، یہ جو منافقین ہیں، ان کی 2 اقسام ہیں. ایک ہے غیر شعوری منافقت، ایک ہے شعوری منافقت. غیر شعوری منافقت کا سب سے پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ شرعی احکام آتے، کوئی معاملہ آتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ آ گیا، جہاد کی کوئی کیمپین چلنی ہے، اس کا معاملہ آ گیا،
مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، ایشو جو کہ بین الاقوامی طور پر ہائی لائٹڈ ہے، اس پر اپنی عہدے کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اس پر اپنا موقف دینا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ آ گیا فار ایگزامپل، اب کیا جی حیلے ہیں، بہانے ہیں، عذر ہیں، جی ابھی نہیں جا سکتے، ابھی جو ہے وہ گھر کھلے ہیں، جو سورۃ الاحزاب کے اندر منافقین کے کچھ بہانوں کا تذکرہ ہے، ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر کھلے ہیں، اہل خانہ بیمار ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ عذر پاک علیہ السلام جان لیا کرتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے، یا بذریعہ وحی اطلاع ہو جاتی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ کو اللہ رب العزت نے ایسے اوصاف کے ساتھ نوازا تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق ہی ایسے اعلیٰ درجے کے تھے۔ فرمایا کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شاہ ابرار نے کر لی۔ پتہ چل گیا کہ جھوٹا سامنے بیٹھا ہے، لیکن کبھی بھی حضور پاک علیہ السلام نے خلاف مربت بات نہیں، کبھی کسی بندے کو نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ہم بڑی جرت کے ساتھ ایک دوسرے کو جو ہے نا اس طرح سے ذلیل اور شرمندہ کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ ہو سکتے ہیں کہ آپ نے سوال ہی اس سے اس طرح سے داغا ہے کہ اس کے پاس سوائے جھوٹ کے چارہ نہیں ہے، کہ ذرا لوگ پھنسانے کے لیے بھی تو کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے بڑا حساب سے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے سے کیا بات پوچھ رہے ہیں، کہ یہ پوچھنے والے بھی ہے کہ نہیں۔ لوگ جو ہے نا وہ جی ہاں جی تنخواہ کتنی ہے، کہاں سے پڑھا ہے، کتنے بچے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے وہ عورت سے اس کے بچے، نوجوان لڑکی سے اس کی عمر، اور مرد سے اس کی تنخواہ، یہ کبھی نہیں پوچھنی چاہیے۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جھوٹ بولنے میں مجبور کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی چھپا رہے ہیں، بھائی پرسنل کانفیڈینشیل میٹر ہے، کیوں پوچھ رہے ہیں آپ اس کو؟ خیر، تو منافقین کا یہ ہوتا تھا پہلا درجہ، عذر اور بہانے تراش کا۔ دوسرا درجے پہ یہ ہوتا تھا کہ جب روز روز کی کیمپین چل رہی ہیں، بار بار ان کو کال کی جا رہی ہے، اور بار بار وہ بہانے کر کے بندہ خود سے بھی اپنے آپ میں امبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں، بعض دفعہ لوگ بھی اس کی چھیڑ بنا لیتے ہیں، تو یہ ہمیشہ ہی تیری بیوی بیمار ہو جاتی ہے، ہمیشہ ہی تیرے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہی طرح کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے۔ اب وہ دوسرے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرا درجہ کیا؟ جھوٹی قسمیں اٹھا کر کے اپنا یقین دلانا، جس کا تذکرہ جو ہے وہ ہے سورہ توبہ میں ہی ہے، یحلفون باللہ ما قالوا، ٹھیک ہے، قسمیں اٹھا کر کے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، یا رسول اللہ نہیں ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہم نہیں جا سکتے، ابھی ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ۔ حضور کو پتہ چل جاتا تھا کہ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ تیسرا درجہ آ جاتے ہیں کہ اب جو ہے ان کے پاس عذر بھی ختم ہے، بہانے بھی ختم ہیں، قسمیں بھی ختم ہیں، لیکن اللہ کے احکام ابھی بھی ان کے اوپر آ رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، یہ حکم بھی ہے، یہ حکم بھی ہے، مومنین کے ساتھ میں شامل ہونے۔ اب جب وہ گویا کہ ایک کمپٹیشن ہے جو کہ مری ہے، نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ آگے جا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا چکے ہیں، نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کی ہے، نہ کچھ پرواہ کی ہے، کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو شمع ہے اس کے اوپر ہم اپنے حصے کا حصہ ڈال دیں اس کو جلانے کے لیے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کا دیا تو جلاتے جاتے۔ اب کچھ لوگ آگے چلے گئے ہیں، یہ لوگ پیچھے ہیں، اب یہ ان کا نفاق اور کفر جو ہے کھل کر کے سامنے آ رہا ہے۔ اب ان کے پاس تیسرا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کی مخالفت اس انداز میں، پروپیگنڈے کی شکل میں، کہ کیا ضرورت تھی لڑائی کرنے کی، امن سے بیٹھتے، آرام سے بیٹھتے، صرف دعوت سے کام لیتے، میٹھے میٹھے طریقے سے کام کرتے، ضروری تو نہیں تھا کہ اتنا عورتوں کو بیوہ کرا لینا، بچوں کو یتیم کرا لینا، جو ہے وہ شہداء سے قبرستانوں کو بھر دینا، ضرورت کیا تھی؟ بس حکمت کے ساتھ چلتے۔ ہم تو امن ہی کی بات کر رہے ہیں نا، وہ جس کو سورہ بقرہ میں کہا گیا الا انہم هم المفسدون، یہی فسادی ہیں، ان سے خبردار رہنا۔ دین اسلام کو جب ان کی مدد کی ضرورت تھی تو یہ نہیں نکلے، ان تنصرکم اللہ ینصرکم، ان کا اس پر یقین نہیں تھا کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ تیسرا درجہ، یہ ہے شعوری منافق، انہی کا غیر شعوری منافق، معاف کیجیے، اسی کا تذکرہ جو ہے وہ وہاں پر ہے 5ویں پارے کے آخر میں، مذبذبین بین ذلک، سوچتے ہیں، کرتے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں آتے تو سست ہوتے۔ اب یہاں پر ایک لمحہ رک کر کے ہم سوچ لیں کہ وہ لوگ مسجد میں آ کر کے، باجماعت آ کر کے، نماز پڑھ کے حضور کے پیچھے پھر بھی منافق قرآن ان کو کہہ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو 90-95% کمیونٹی سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتی، پھر بھی سینہ ٹھوک کے کہتی ہے خبردار ہمارے بارے میں کوئی گستاخی کا، کوئی کفر کا فتویٰ لگایا تو مولوی صاحب تمہیں تکفیری کہہ دیں گے، تمہاری جرت۔ قرآن ان کو بھی منافق کہہ رہا ہے جو حضور کے پیچھے آ کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، آسان نہیں ہے یہ منزل، یہ گھاٹی بڑی مشکل ہے، جس کو قرآن نے ایمان کا نام دیا ہے۔ قرآن نے تو اسلام کے اوپر صبر کیا ہی نہیں،
ان کو تو کسی کھاتے میں نہیں رکھا. جتنی باتیں ہیں ہی ساری مومنوں سے. پورا قرآن بھی پڑھ لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا ان الذین آمنوا والذین آمنوا مؤمنون یؤمنون. قرآن تو بات ہی مومنین سے کر رہے. تم ابھی مسلمین یا اسلام کے نام پر وہ کر کے اسلام کا لفظ بول کر کے بس اس کی تم نے آڑ لی ہوئی ہے اور بس تم اسی پر ہی صبر کر کے بیٹھے اور اس سے اگلے درجے پہ تم جاتے ہوئے ڈرتے ہو. کیسے ہوگا؟ عالمی برادری میں ہم کیسے چلیں گے؟ بس اتنا ہی کافی. دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے شعوری منافقین، کہ سرے سے کسی بھی درجے پہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہی نہیں، سرے سے کسی بھی درجے پہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کیا ہی نہیں. اس کا تذکرہ یہاں آیا نمبر 61 کے اندر جو آج کے درس میں شامل ہے یہاں سے ہو رہا ہے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس اور کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، آپ کے پاس آ کر کے کوئی بات سن کر کے، کوئی واضح نصیحت کی بات سن کر کے، کوئی تنبیہ کی بات سن کر کے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وقد دخلوا بالکفر، اللہ فرماتے ہیں یقیناً یہ لوگ کفر میں داخل ہیں، کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے، تمہارے پاس آئے کفر کے ساتھ. وہم قد خرجوا بھی، اور یہ لوگ کفر کے ساتھ ہی اس سے خارج ہو گئے، نکل گئے. مسلمانوں کی صرف مجلس میں شامل ہوئے تھے، اسلام یا ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے. کافر ہی بن کر کے آئے تھے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے آئے تھے، کافر ہی تھے، کافر ہی چلے گئے. اس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے نمبر 72 کے ذیل میں. وقالت طائفۃ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسے اور وہ کہتے ہیں آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ ہے تو یہ کہتا ہے آمنوا بالذی انزل، آؤ ان کے اوپر جو ہے نا وہ ایمان لے آؤ، صبح کے وقت دن کے آغاز میں ایمان لے آؤ، سارا دن ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ہم مشرب ہم پیالہ ہم نوالہ بنو، ان کی دعوتیں اڑاؤ، اور رات کو جو ہے وہ شام کو یہاں سے نکل کر کے اپنی قوم قبیلے میں چلے جاؤ. اور اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو ہے وہ تم بھی محفوظ رہو گے کہ ادھر سے بھی چل گیا تمہارا کام. سو یو ہیو گڈ آفس ان بوتھ سائڈ. ایک تو یہ ہو گیا تمہارا پرسنل بھی تمہیں کوئی نقصان نہ ہوا. اور دوسرا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا اس عمل کا وہ یہ ہوگا کہ جو کہ اہل کتاب یا یہود یہ بہت کلچرڈ لوگ تھے، 2000 سال سے ان کے اندر انبیاء تھے، اہل علم لوگ تھے اور لوگ ان سے بہت انسپائر ہوتے تھے. تو جب ایسے لوگ اتنے کلچرڈ، اتنے سیولائزڈ لوگ، اتنے پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، اسلام میں داخل ہوں گے، ایک دن اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ کے ساتھ گزاریں گے اور شام کو ان کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، تو لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ان کا سائیکولوجیکل جو ہے نا وہ ان کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑے گا بہت بڑا، کہ اتنے لوگ، اتنے سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے شعور والے لوگ آئے ہیں اور اس کو چھوڑ کر کے چلے گئے. کوئی نہ کوئی وجہ تو ہو سکتی ہے. تو کم از کم ہوگا کیا کہ جو مسلمان ابھی کنارے پر کھڑے ہوئے تھے ضعیف الاعتقاد کے، وہ تو اسلام کو چھوڑ جائیں گے کہ یار یہ تو کوئی اتنا فیسینیٹ نہیں کرتی ان کی چیزیں، نتیجہ اور اس طرح سے ہوتا بھی رہا. تو اس لیے فرمایا کہ شعوری منافق ہیں، ان سے تم نے خبردار رہنا ہے، بیدار رہنا. ان سے تم آتے بھی کفر کے ساتھ ہیں اور جو ہے وہ جاتے بھی کفر کے ساتھ ہیں. یہ ان کا جو ہے نا وہ ایک طرح سے شعوری فیصلہ ہے. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا، صرف اسلام کی ساکھ کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا جو ہے وہ مقصود ہے. واللہ اعلم بما کانوا یکتمون. فرمایا یاد رکھو کہ اللہ جانتے ہیں ان سب باتوں کو جو وہ چھپا کر کے رکھتے ہیں. کتم یکتم، کتمان چھپانے کو کہتے ہیں. کتمان کا لفظ عام طور پر اردو میں بھی جو ہے وہ مستعمل ہے، بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لوگ بس ہمارے دوست ہمت نہیں کرتے، ورنہ قرآن مجید کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ، خاص طور پر جو اردو اسپیکنگ کلاس ہے، اردو کو سمجھنے والی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو کے اندر اکثر و بیشتر الفاظ ہی عربی سے بورو کیے گئے، تو 70-80% الفاظ تو ویسے ہی بولتے ہیں. اگر انسان ان کو تھوڑا سا گہرائی سے سوچ لے تو قرآن مجید کی کئی ساری آیات کو تھوڑی سی سپورٹ کے ساتھ انسان کے لیے اس کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہے. کئی سارے الفاظ ہیں، اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. ایک کتمان کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی. چلتے وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ. فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ہم ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے، کثیرا منہم، اکثر کو دیکھیں گے، یسارعون فی الاسم، وہ گناہ میں تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، والعدوان،
ظلم و زیادتی کے کام میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری کے اندر تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر وہی بات آ گئی، اکثریت کی پھر بات ہو رہی کہ اکثریت ظلم و زیادتی میں جلدی جاتی ہے، خواہشات کے پیچھے جلدی جاتی ہے، گناہ کے پیچھے جلدی جاتی ہے، ہجوم اکٹھا ہو جائے گا جہاں پر انہوں نے سوچنا نہیں ہے کہ وہ کیا رہا ہے، بس اسی پر اپنا وقت گزار دیں گے، حرام خوری میں جلدی جاتے ہیں۔ اکثریت کی یہاں پر بھی یہی حالت ہے۔ لبئس ما کانوا یعملون، فرمایا کتنے برا ہے جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں۔ اور اب آگے ہے آیہ نمبر 63، آیہ نمبر 61 اور 62 کے اندر جو طرز عمل عمومی یہودیوں کا تھا، ان کا تھا، عوام الناس کا تھا، کہ شعوری طور پر آتے اور پھر دین اسلام کو یا مسلمانوں کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ چلے جاتے، اور تیزی کے ساتھ گناہ کے کاموں میں، ظلم و زیادتی کے کاموں میں وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے۔ یہ ہے ان کی عوام الناس کا طرز عمل۔ اب جو ہے آیہ نمبر 63 کے اندر جو ان کے خواص ہیں، علماء اور ربانیین ہیں، جو ان کے درویش ہیں، یعنی سب سے جو ان کا معتمد طبقہ ہے، اب ان کا تذکرہ ہے، ان کی عادات بد سن لیجیے۔ فرمایا کہ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں روکا ان کو ان کے ربانیین، ان کے درویشوں نے، والاحبار، ان کے علماء نے، عن قولہم الاسم، ان کے گناہ کی باتوں سے کیوں نہیں روکا، واکلہم السحت، اور ان کو حرام خوری سے کیوں نہیں روکا۔ یہ آیت جو ہے، یہ جو آیہ نمبر 63 جس کا ابھی میں نے پورا ترجمہ نہیں کیا آپ کے سامنے، اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ تفسیر کا علم رکھتے ہیں، قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم صحابہ میں سے انہی کے پاس، اجماع ہے صحابہ کا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ والی جو آیا ہے یہ علماء اور مشائخ کے لیے سخت تنبیہ، اس امت کے جتنے علماء ہیں، مشائخ ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، اندھا اعتماد کرتے ہیں ان کے پاس، فرمایا کہ ان کے لیے سخت تنبیہ۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کے اس قول کو نقل فرمایا اپنی تفسیر کے اندر اسی آیت کے ذیل۔ امام ضحاک وہ یہ فرماتے ہیں کہ مشائخ اور علماء کے لیے سب سے زیادہ خوفناک مقام قرآن مجید میں وہ یہی ہے، سورہ مائدہ کے نمبر 63۔ ابن جریر نے بھی اپنی تفسیر میں اسی جملے کو جگہ دی کہ اللہ رب العزت یہود کے جو علماء ہیں، ربانیین، اور جو ان کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، جو کہ ہمیشہ سے جو سابقہ امتوں میں بھی اور اس امت کے اندر بھی جو علماء اور مشائخ کا طبقہ ہے، اہل علم کا طبقہ ہے، انہی کے پاس ہی اصل میں حکمرانی انہی کے ہاتھ میں جو ہے وہ رہی ہے، انہی کے ہاتھ میں رہی۔ یہ جو بعد میں 16ویں 17ویں صدی کے بعد جو کرسچینٹی کے اندر جو انقلاب آیا، وہاں پر جو ہے وہ 2-3 فرقے بنے، آرتھوڈکس بنا، اور اسی طرح سے ان کا مخالف جو کیتھولک کے جو مخالف پروٹیسٹنٹ وجود میں آئے، تو اس کے بعد سے مذہب اور سیاست کا الگ الگ ایک کانسیپٹ بنا کہ دونوں الگ الگ چیزیں، اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے، سیاسی لوگوں کو کوئی پرو ریلیجن نہیں ہونا چاہیے۔ یہیں پھر اسی طرح سے اسلام میں بھی وہ ڈیوائڈ آ گئی، جس کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے پھر اس کو ہٹ کیا بڑی زور کے ساتھ، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جلال بادشاہی اور جمہوری تماشا ہو، یہ پہلے والا فکر ہے اور یہ دوسرے والا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے دیکھا کہ یہ جو ربانیین ہیں، احبار ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے اور یہ لوگوں کو سیدھی بات بتاتے نہیں، اور اللہ رب العزت نے انہی کی سرزنش فرمائی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کرتے کیا، لوگ ان پر اعتماد کرتے، نہ یہ ان کو حرام خوری سے منع کرتے، نہ ہی یہ ان کو جو ہے وہ اس سے منع کرتے، صرف اپنے نذرانے سیدھے کرنے کے لیے، اپنے چندے سیدھے کرنے کے لیے، کہ ان سے ان کو توقعات ہوتی ہیں، تو کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں، اس کی کمائی کے بارے میں جانچنے کی، کہاں سے لے کر کے آتا ہے، کہاں سے اس کے پاس پیسے آتے ہیں، کیا کسی بھائی بہن کا غصب کا مال دبایا ہوا ہے، کبھی کسی کی وراثت کا مال دبایا ہوا ہے، کوئی حرام خوری کا اس کے پاس مال جمع ہے۔ بس شیخ اور ان کو صرف یہ چاہیے کہ بس میرا جو نذرانہ ہے نا وہ بس سیدھا رہنا چاہیے، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانندے بتاں پوچھتے ہیں کعبہ۔ حضرت نے علامہ اقبال نے بہت سخت الفاظ بولا، مانندے بتاں پوچھتے ہیں کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، ذاقوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں۔ بھائی باپ کر گیا محنت 30 35 40 سال، اس نے اپنی پوری زندگی دین کو دی ہے،
وہ کھپا ہے، اس نے ایثار کیا ہے اپنا تن من دھن سب کچھ، اس نے دین الہی کی شمع کے لیے، اس کی خدمت کے لیے سب کچھ پیش کیا ہے۔ اب جو ہے وہ محض اس وجہ سے کہ فلاں ابن فلاں فلاں گدی نشین ہے، فلاں کی جگہ بنتی ہے فلاں کو، اب اس کو پوجنا شروع کر دو، تو یہ تو پوجنا ہی ہے کہ اب اس کے ہاتھ کو چومنا شروع کر دو، اور آپ نے اس کی تربیت ایک تو خراب کر دی، آپ نے اس کو شروع سے ہی بتا دیا کہ بھائی سب کچھ جو ہے نا وہ ماں کے پیٹ سے ہی ملتا ہے، آپ نے اس کو خود بتا دی، غلط کیا نا آپ نے، یہ جو ہے وہ تمہاری جہالت ہے اس طرح کے لوگوں کو جو تم پروموٹ کرتے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کو کیا مصیبت کیا ہے، لولا ینہاہم الربانیون، یہ لوگ جو ہیں کیوں نہیں روکتے سوسائٹی کے زوال کی، ان کی اخلاقی موت کی اور مورل سٹینڈرڈز کے ڈکلائن کی آخری حد ہوتی ہے جب وہاں کا یہ طبقہ کہ جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ سوسائٹی کی نظریاتی سرحدوں پہ پہرا دیتے، علماء اور مشائخ، جب ان کے رویے کے اندر بگاڑ آتا ہے، جب ان کے اندر مال و دولت کا لالچ آتا ہے، جب یہ لوگ مادہ پرست ہو جاتے ہیں، تو اب جو ہے وہ سوسائٹی سمجھے کہ مکمل طور پر اب تباہ ہو چکی۔ اس دنیا کے 4 ستون ہیں، 4 ستونوں پر جو ہے یہ دنیا جو ہے وہ قائم۔ نمبر 1 علم العلماء، علماء کا علم۔ نمبر 2 دعاء الفقراء، فقیروں کی دعا، درویشوں کی دعا۔ نمبر 3 سخاوت الاغنیاء، مالداروں کی سخاوت۔ نمبر 4 عدل الامراء، حکمرانوں کا انصاف۔ اب یہ چاروں طبقات، حکمران ظالم آ جائے، جو غنی ہے مالدار ہے سخی ہے، وہ احسان جتلانا شروع کر دے، اس کو شوق ہو کہ میری تصویریں سب اخبارات میں فرنٹ پیج پہ ہونی چاہیے، سوشل میڈیا پیجز پہ جو ہے وہ ان کو پھیلنا چاہیے کہ فلاں صاحب دیکھیں جی بیواؤں کو راشن دیتے ہوئے، یتیموں کو راشن دیتے ہوئے۔ اور اسی طرح سے جو فقراء ہیں، جو درویش ہیں، وہ منافق بن جائیں، اصل میں ان کا مقصد اپنی خواہشات، اپنی ضروریات پوری کرنا ہو، اوپر انہوں نے فقر کا لبادہ اڑا ہوا۔ اسی طرح سے جو علماء ہیں وہ علماء سو میں تبدیل ہو جائیں، حق بات کرنے سے ڈریں کہ میرے نذرانے بند ہو جائیں گے اور میرے اوپر فلانے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، لوگوں کو صحیح بات نہ بتائیں۔ چاروں طبقے بگڑ گئے، چاروں ستون تو ٹوٹ گئے۔ اب کیا ہے، اب صرف دعاؤں سے تو کام نہیں چلے گا۔ بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح تم نے، بیٹیوں کی عزتیں لٹتی رہی اور تم دعا کرتے رہے، تو خالی دعاؤں سے تو کام چلنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے کہ ایک ایسی قوم کہ جن کے اندر حرام خوری موجود ہے، کام چوری موجود ہے، سستی اور کاہلی موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت موجود ہے، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ جو ہے وہ حرام اشیاء پر مشتمل ہے، حرام کاموں پر مشتمل ہے، اور وہ سوچیں یہ کہ جی ہم زوال کا شکار کیوں ہو گئے، کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، کلمہ تو ہم نے پڑھ لی ہے، معاذ اللہ اللہ اتنا بھولا ہے کیا ان کو ایک ہی رات میں اٹھائے گا۔ اور وہ لوگ جن کے مورل سٹینڈرڈز اچھے ہیں، جو ہیومینٹی کو، انسانیت کو ترجیح دیتے ہیں، جن کے اندر انصاف کا دور دورہ ہے، اللہ ان کو ذلیل کرے گا، ان کو اٹھا کر کے نیچے پھینک دے گا، اور ان کے ہاتھ میں جناب عالمی لگام دے دے گا، چلیں جی تم دنیا کے اوپر حکومت کرو۔ اللہ کی ایسی سنت نہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ جہد کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینے پڑتے ہیں۔ جن کے لیے ہم نمازوں کے بعد بد دعائیں کرتے ہیں نا، انہوں نے 500 سال تمہیں پڑھا، انہوں نے محنتیں کی، انہوں نے نسلیں قربان کی۔ اتنا آسان نہیں ہے، ان کے زوال اس طرح سے اللہ دے دیں گے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ صرف پدرم سلطان بود کہ ہمارا باپ بادشاہ تھا، ہم جو ہے وہ خلفائے راشدین کی سنتوں کے امین ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام لینے سے خالی جو ہے وہ سرداری نہیں ملنے والی، ان کے نعرے لگانے سے کام کرنا۔ اللہ نے یہی ڈھنٹ ہے، یہ ربانیین جو احبار ہیں، جن کے حوالے ہم نے جو ہے وہ سارا چمن کیا تھا، یہ کیوں ایسا کر سکتا؟ یسارعون فی الاسم کے اندر یہ کیوں شامل ہے؟ گناہ میں تیزی سے لوگ جا رہے ہیں اور یہ اپنا فریضہ سر انجام نہیں دے رہے۔ ربانیین جو ہے یہ رب سے نکلے، رب سے ربانی بنا، اس میں فاعل بنا، رب والا، عابد اور زاہد، جس طرح ہمارے یہاں درویش اور مشائخ ہوتے ہیں۔ اس طرح سے احبار حبر کی جمع ہے، حبر کہتے ہیں سیاہی کو، چونکہ جس کے پاس کثرت سے سیاہی ہوتی تھی، جو شخص کثرت سے سیاہی کا استعمال کرتا تھا صاحب علم شمار ہوتا تھا یہود کے ہم، تو جو گہرا عالم ہوتا ہے اس کو حبر کہتے ہیں، اس کی جمع ہے احبار۔ تو چاہے درویش پیر مشائخ ہوں، مرشد ہوں، یا علماء اور فضلاء ہوں، اور بعض مفسرین کے ہاں جو ربانیین سے مراد تو ہیں درویش، مٹے ہوئے لوگ،
لیکن جو احبار ہیں یہاں سے مراد ایسے لوگ ہیں کہ جو صاحب علم ہیں، وہی صاحب حکومت ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ ان کو چلانے کی لگام ان کے پاس ہے. جس طرح ہوتا تھا حکومتی عہدیدار، حکومت کی طرف سے اپوائنٹڈ جو لوگ ہوتے تھے ان کو احبار کہا جاتا تھا. فرمایا کہ یہ لوگ اپنا فریضہ کیوں سر انجام نہیں دیتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے یہ کیوں باز رہتے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا ضروری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. فرمایا کہ اگر قوم یہ چھوڑ دے گی تو اللہ ان سب کے اوپر ایک جیسا عذاب مسلط کرے. یوشع بن نون قوم بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس وحی آئی کہ آپ کے لوگوں میں سے 1,00,000 لوگوں کو ہم ہلاک کریں، پوری بستی. ان میں سے 40,000 نیک لوگ ہیں اور 60,000 بدکار لوگ ہیں. عرض کی کہ اللہ ایسا کیوں، آپ نیک لوگوں کو بچا لیجیے. فرمایا کہ نہیں، جو 60,000 لوگ ہیں بدکاری کرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، کبھی اللہ کے احکام ٹوٹنے میں ان کے دلوں کے اوپر کبھی ناگواری کا تاثر تک نہیں آیا، نہیں چھوڑا جائے گا. ان کی ذمہ داری تھی کہ اپنا فریضہ سر انجام دیتے، ان کے دروازوں پہ جاتے، ان کو روکتے. ہاتھوں کی طاقت تھی، ہاتھ کی طاقت استعمال کرتے، زبان کی طاقت تھی، جہاد باللسان کرتے، کم از کم دل میں برا چاہتے. یہ تو ان کے ساتھ خوشگپیاں ہیں، ان کی پارٹیوں میں بھی شریک ہیں، ان کے ہاں اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، آنا جانا بھی ہے. اللہ کے حکم ٹوٹنے میں کبھی ان کو کوئی ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں دیں گے. فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اس لیے ان سب کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے. لبئس ما کانوا یصنعون، کتنا برا ہے یہ لوگ جو کہ یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں. اب آخری بات اس میں سے یہ سمجھ لیجیے کہ جہاں پر یہود کے عوام کا تذکرہ ہوا کہ عوام حرام خوری کرتے ہیں، گناہ کے کاموں میں جلدی جاتے ہیں، فرمایا کتنا برا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں. وہاں پہ یعملون کا صیغہ. یہاں پہ جب خواص کا تذکرہ آیا، ربانیوں اور درویشوں کا تذکرہ آیا کہ یہ منع نہیں کرتے، ان کے لیے فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون، کتنا برا ہے کام جو یہ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہے صنع یصنع، وہاں پہ عمل یعمل. ترجمہ دونوں کا ایک ہے، کرنا، کام کرنا. کام کرنے کے لیے عربی میں 3 الفاظ مستعمل، فعل، عمل اور صنع. 3 طرح کے الفاظ قرآن مجید استعمال کرتے ہیں. فعل تو کہتے ہیں عام کام کو جو بلا قصد و ارادہ ہو، ہر ایک کو کہتے ہیں فلانا فعل. اس طرح سے عمل جو ہے وہ ہوتا ہے کہ قصد اور ارادے کے ساتھ کرنا. جو تیسرا درجہ نا جو علماء کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے علماء کی خوب کھچائی کی کہ ان میں سے اکثر و بیشتر جو ہے وہ ظاہر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم غنی استغنا کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اصل میں وہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں. بہت باریک سی لائن ہے، ایک طرف اخلاق رذیلہ پڑے ہوئے، ایک طرف اخلاق مذموم پڑے ہوئے. کام کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے. تو اس لیے حضرت کے پاس جتنے علماء مشائخ جو بڑے نوجوان جایا کرتے تھے نا، جنہوں نے امت کا امام بننا، لیڈر اور رہبر بننا، حضرت اس کو 40 دن کے لیے جوتوں پہ کھڑا کرتے تھے کہ جتنے نمازی آدمی کا جوتے سیدھے کرو. اب تمہارے اندر سے جتنا تمہارے علم کا خمار تمہیں چڑھا ہوا ہے نا، وہ سب سے پہلے ختم ہونا چاہیے. ایک عالم کو سب سے زیادہ جو ہے وہ عاجز ہونا چاہیے، اپنے عمل سے اس کو ثابت کرنا چاہیے. تو حضرت ان کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کرتے تھے. تو تیسرا جو درجہ ہے نا، تیسرا جو لفظ ہے وہ علماء کے لیے بولا گیا. لبئس ما کانوا یصنعون، کتنا برا ہے جو یہ صنع اندازی کرتے ہیں، صنع تراشی کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ صنع کہتے ہیں خاص ہے اس کو کہ انسان جو ہے وہ پورے پلان کے ساتھ کوئی عمل ایسا سر انجام دے کہ بظاہر کچھ اور ہو لیکن اصل میں کچھ اور ہے. تو اس لیے یہ درجہ یہ علماء کا ہی ہے. اس لیے اس کا یہاں پر اس لفظ کا استعمال کیا کہ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ جس لفظ کا جہاں پر استعمال ہوتا ہے نا وہ بالکل وہیں پر جو ہے وہ فٹ آ رہا ہے. یہ دیکھ لیجیے، یہ بھی ایک اور مقام ہے. رب العزت سمجھ نصیب فرمائے.